بہت ہی شکرگزار ہوں آپ سب لوگوں کا، آپ کی محبتوں کا۔ جب بھی کراچی آتے ہیں تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں، دریچے۔ یہ رمز البلاد ہے، اور فیصل آباد میں اور لاہور میں اور جہاں کہیں بھی نعت ہو رہی ہے اس کے ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ یہی سے چلے تھے چشمے، اور اب تک چل رہے ہیں، ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین ناز یہاں ہر دور میں رہے اور آج بھی موجود ہیں۔ پھر جو یہاں انجمنیں ہیں اور یہاا جو ادارے ہیں وہ باتیں سے بالکل اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کو سب کو ملایا جائے تو سینکڑوں میں ان کی تعداد جو ہے بن جائے گی۔ گزشتہ 60-70 سالوں میں بہت بڑا کام یہاں ہوا ہے، یہاں کی ہمیشہ خوشی ہوئی ہے۔ اور آج جو لوگ یہاں مجھے ملے ہیں، کچھ پرانے ساتھی بنے، ان کو مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، دل سے بہت دعا نکلتی ہے۔ جیسے یہ زیر زمین پانی ملا ہوا ہوتا ہے، ایسے یہ نعت والے بندے بھی جو ہے نا یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ حافظ ابن قیم کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ جو الست کا ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، تو جو روحیں پاس پاس کھڑی تھی وہ یہاں زمین پہ آ کے ضرور ملتی ہے، وہ آدم کے پچھلے مدینے میں آ کے ملتے ہیں، باقی یہ نعت میں آ کے ملتی ہے۔ تو یہاں آ کے بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اگر میں ایک ایک کا ذکر کروں، میں تو بالکل حاضر ہوں، آپ سننے والے بن جائیں۔ یہ مسرور صاحب سے بڑی محبت تھی، جب ہم آئے تو وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ کہتے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ لدھیانوی صاحب اور حفیظ صاحب میرے ساتھ تھے، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا۔ تو پھر یہ پروگرام بنا کہ چلے یہ کہیں بیٹھ کے آئس کریم کھاتی ہے، تو پھر ہمیں وہ دریا سال کی طرف لے گئے، وہاں بیٹھ کے ہم سے باتیں کی، آئس کریم کھائی۔ ان دنوں وہ ایک کتاب مرتب کر رہے تھے جس میں تمام نعت خوانوں کا ذکر تھا، ایک ایک شعر کے اندر سارا۔ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، اور جب سے یہ طاہر بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا پچھلے 5 سالوں سے کم 10 مقالے جو ہیں میں نے اپنی یونیورسٹی میں کراچی کے شعراء پر مختلف لوگوں پہ لکھے ہیں، لکھوائے ہیں وہاں، کتنی بھی یہاں سے کتابیں ملی۔ ابھی حال ہی میں 4-5 دن پہلے جو ہے وہ ہم نے مرحوم بھائی کا مطالعہ مکمل ہوا، بچی کو بہت خوبصورت مقالہ وہ لکھا گیا سارا، اور وقت عزیز صاحب کے ساتھ کیا، اور میں سب آپ لوگوں کے لیے بہت منوں۔ اور یہ ان کے ساتھ تو بڑی شب بصری کی صفی کے ساتھ کراچی جب وہاں جاتے ہیں تو آخری آتے ان کے ساتھ بہت محبت کرتے بات۔ ایک بار میری فلائٹ 2 دن لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے، ان کا گھر قریب تھا، 2 دن وہی کیا۔ تو سر بہت زیادہ باتیں ہیں اور بہت زیادہ میں ممنون احسان ہوں آپ سب لوگوں کا۔ اور یہ جو خاص طور پہ آج کی انجمن ہے وطن جو ہے، جو ہم نے منصور صاحب کے بارے میں تفصیلات سنی ہیں، وہ ابتدائی ان شاعروں میں تھے جن کی بہت زیادہ کتابیں تھیں، جن کے اندر بہت وفور تھا، ان کی انوالومنٹ بہت ہی زیادہ تھی، اتنا وہ بولتے نہیں، اتنا خاموش ان کی محبت کی درناک، اور اس کے ساتھ بہت دور تک ہمارے جتنے بھی مقالے آج کل لکھے جا رہے ہیں ان منصور صاحب کا ذکر ہوتا ہے سارا۔ اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس انجمن کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے نام کو زندہ رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں جمع کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، فیصلہ آباد ہم شاید کریں گے۔ فیصلہ آباد میں نے صبح ہی بتایا تھا کہ جال ناز ہم نے ایک بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے بنایا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، آپ کبھی بھی تشریف لائیں، بہت عرصے کے لیے چاہے 2 سال کے لیے وہاں رکیں، وہاں ٹھہریں، وہاں لائبریری بھی ہے، 10-12 کمرے ہیں، اور دوست احباب آتے جاتے رہتے ہیں وہاں۔ بس اللہ تعالیٰ خود بخود کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ نعت کی آبیاری جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ساری۔ ہم لوگوں نے کیا کام کرنا، یہ بڑا ہمیں وقت آتے رہتے ہیں کہ یہ نعت کہہ کے، میں تو کاروان نعت کا ایک پرانا ہوتا ہے، اس کا وہ سارا ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور لوگ کر رہے ہیں سارا، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ باقی جہاں تک یہ نعت کے حوالے سے گفتگو ہے تو وہ کچھ پہلو ایسے ہیں جس پہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ سورہ شعراء کا جو آخری ایک رکوع ہے اس میں یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ مختلف بھٹکے ہوئے لوگ خطروں کا جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس میں استثنائی صورتحال بنائی، جب صحابہ بڑے پریشان ہوئے، جو شعر کہتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، تو پھر اس میں کچھ آیتوں کا اضافہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، یہ 3 باتیں آپ نے اکثر پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد 2 لفظ اور بھی ہیں، وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ جب ان پہ ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ شاعر کی نص قطعی ذمہ داری ہے کہ شاعر ظلم کو برداشت کرے،
یہ بات بہت کم میں نے مولویوں سے نہیں سنی ہے، لیکن قرآن کریم میں جو شاعر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایمان لائیں، نیک کام کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں ہم لوگوں جا کے فن تصرف الباد ما ظلم، کہ جب ان پہ ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی معاشرے میں کہیں آپ خرابی دیکھیں، شاعر کی ذمہ داری ہے، اس کو حکم ہے کہ قرآن کریم میں نص قطعی ہے کہ اپنی آواز سے اپنی زبان سے کرے۔ تو نعت جو ہے وہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن نعت میں مدینے کا ذکر، حضور کے متناسبات کا ذکر، پھر حضور کی امت کا ذکر بھی آنا تھا، پھر امت کی جو پریشانیاں اس کا ذکر بھی آنا تھا۔ تو آج کل نعت کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ہر طرح کے خیالات اس کے اندر ملتے ہیں۔ یہ کل سے ابتدائے نعت ہوئی یا اس سے پہلے بھی کہیں یہ موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود پڑھتا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، پھر ہمیشہ سے پڑھتا ہے، تو درود کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایسے ایسے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر آپ تازہ نعتیں پڑھیں شاعروں کی، انہوں نے بڑے بڑے مختلف حوالوں سے نعت کا اس میں ذکر کیا ہے، معنی اور مفاہیم نکالے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نعت میں جو نعت کاری اور تازہ بیانی ہے اس کو کس طرح سے لے کے آتے ہیں۔ اس طرح سے خود بخود نعت کی دو قسمیں بن گئی، ایک تو جو وہ پرانے خیالات بڑے محترم تھے، بڑے اچھے تھے، آپ اس کو نعت کہتے ہیں، اب اس میں کوئی نئی بات سنی ہوگی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، ہم اس کو تکرار کہتے ہیں، یہ تسبیح کہتے ہیں۔ یہ تکرار بھی بہت ضروری ہے، لیکن بڑا اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات بھی نکالے، کوئی ایسی بات بھی نکالے۔ لیکن آپ سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ایک بندہ کر رہا ہے، ایک ایسی بات جو صرف ایک ہی بندہ کرتا ہے پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینا، کہ وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ایک ہی پوری دنیا میں 7.25 ارب بندے جو ہیں ان میں جو ارب بندے مسلمان ہیں ان ایک لیتے ہیں۔ اس قسم کے موضوعات نادرہ کاری جو ہے اس کے حوالے سے اب لوگوں نے ان پہ نظمیں بھی لکھی ہیں، نعتیں بھی لکھی ہیں، اور آج کل ہمارے غوری صاحب بڑی اچھی نظمیں لکھ رہی ہیں۔ تو ایسے ایسے موضوعات تلاش کرنے چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک یہ کہ آپ پرانی کوئی زمین لے لیں اور اس زمین میں آپ شعر کہتے رہیں، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن نعت کے پھیلاؤ میں کوشش کرنی چاہیے کہ نادرہ کاری آئے اور کوئی نئی نئی باتیں ہوں۔ اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے جب ہم مہینے میں ایک آدھ بار اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسی نعت کہتا ہے جو دوسروں کے دلوں کو گرماتی ہے، اس کے اندر گداز پیدا کرتی ہے، اور یوں ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وحد ایک ایسی صنف ہے جس کے اندر کوئی حسد نہیں ہے، کوئی رشک نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ محبت جو تمام مفتد رکابت از میاں خیزت طواف شعلہ پروانہ با پروانہ مثال ہے۔ کہ محبت جب مکمل ہوتی ہے تو رکابت ختم ہو جاتی ہے، پھر تمام پروانے مل کے ایک ہی شمع کی گرد رکھتے ہیں، پروانے آپس میں ہی جہاں کہیں بھی نعت ہو رہی ہے وہ ہم پہ بندہ احسان کر رہا ہے، وہ ہماری ہی نعت جو کچھ بھی کر رہا تھا۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے اندر محبت سے موضوع کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، اپنی زمینیں دیتے ہیں کہ اس پہ شیئر کریں۔ ایک ایسی فضا ہے جس میں دور دور تک محبت کا یہ نام بھی تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، کراچی میں بڑی اچھی نعت ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ مسعود کیفی صاحب کی جو انجمن یہ بڑا کام کر رہی ہے۔ آپ اس کام کو کیجیے سارے، اور اگر کبھی ہمارے شہر کی طرف سے کسی گزر ہو تو آپ تشریف لائیں، ہمارے پاس رکیں۔ کئی سال ہوتے تو اشرفی صاحب بھی نہیں آئے، آپ آئیں اور آپ رکیں سارے، بہت خوشی والی بات ہے۔ اور اس کو جمع بھی کیجیے جو کچھ یہاں ہوتا ہے، جیسے آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا پاورفل میڈیا ہے جو ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے وہاں ایک ڈیجیٹل لائبریری کا بھی صوبہ بنایا ہے۔ پہلی نعت جو ہے وہ 1880 کے قریب ایک ریکارڈ کی شکل میں جو وائر ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کے اندر محفوظ ہوئی۔ پھر اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں، پھر فلموں کی طرف پہ نعتوں کا شروع ہوا، پھر فلموں کے اندر نعتیں کس طرح سے لکھی گئی۔ میں نے جب تھیسس 1980 میں مکمل کیا تھا تو اس کے اندر پورا ایک خاص حصہ ہے فلموں گراموں کی جو شاعری ہے اس کے اندر کیا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ دائرہ وسیع کیا۔ اگرچہ فنی طور پہ تو شاید کوئی اس میں بڑا کام نہ ہو، لیکن دنیا میں لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے مختلف گانوں کی طرز پہ جو نعتیں لکھی۔ اس زمانے میں شاہ جہاں کا بڑا معروف گانا تھا نوشاد صاحب کا میوزک تھا اس میں، اور وہ غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا، ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ، یا حبیب خدا یا نبی مصطفیٰ اللہ عنہ میری بگڑی ہوئی کو بنانا۔ اس قسم کا یہ فنی طور پہ بہت پختہ نہ ہو، لیکن اس نے نعت کے دائرے کو 1940 میں 1950 میں بہت وسیع کیا۔ تو یہ جہاں جہاں کہیں بھی جس کی بات ہوئی ہے، نعت کی بات ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر کرتا ہے. اگر آپ عمل نہ بھی کر سکیں، آپ نے نیت کی ہو تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. لہٰذا جو بھی یہ سوچتے ہیں کہ نعت کو ہم امت کے جگانگت کے لیے کام کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہم اہل نعت فروعات میں الجھتے نہیں، ہمیں تو ان کی محبت کو عام کرنا ہے. یہ جو تفرقہ فانی ہو رہی ہے بیچ میں، جو بہت سارے لوگ غلط قسم کے مسالک کو بیچ میں لا رہے ہیں، ان سے بچیں. کوشش کریں گے کوئی دل آزاری کسی کی نہ ہو، اپنا چھوڑے نہ، دوسرے کو چھیڑے نہ. اگر ہم بھی ان کی جگہ ان گھروں میں پیدا ہوتے تو ہم بھی شاید ایسے ہی کرتے. یہ بڑی محبت کی فضا میں اپنی نعتیں گئے. اور جب بھی کوئی نعت لکھیں تو یہ سوچیے اگر میں حضور کے سامنے یہ نعت پڑھوں تو ان کا کیا ہوتا ہے. اتنا زیادہ حقیقت پسند یہ صنف ہے کہ ہماری پوری اردو شاعری کی کسی بھی صنف میں دوہا ہو، مستضاد ہو، ربائی ہو، قطع ہو، اتنی حقیقت پسندانہ صنف نہیں ہے. حافظ پیلی بیتی کا میں ایک شعر رکھتا ہوں کہ اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گر جائے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. ذوق کو کہتا کہ ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اتنی زیادہ معنی کی بات ہے. جبکہ ہمارے ہاں مبالغہ عام تھا، لوگ جھوٹ بولتے تھے بہت زیادہ. اگر شاعر روتا ہے تو روتا ہی رہتا ہے سارا. یوں ہی کر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو. حالانکہ آدمی کتنا رو سکتا ہے. ہم رونے پہ جائے تو دریا ہی بہارے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا. یہ شاعری ہو رہی تھی. اس روئی کے اندر سے یہ تار نکلی ہے جو ہے نا نعت کی، کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. ورنہ ہمارے ہاں مبالغہ بہت ہی زیادہ تھا. میں گزشتہ 60 سال سے تقریباً میں تدریس کے ساتھ وابستہ ہوں. میں نے اپنی ہر کلاس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو کہا کہ مجھے کوئی ایک شعر بتا دیں جس میں عورت کی وفا کا ذکر ہو. آپ خود دیوان ڈھونڈ لیں. آپ حسن موہانی پہلا شاعر تھا جسے وہ طرح کوٹھے میں ننگے پاؤں آنا یاد ہے کہہ کے محبت کو قریب گھر کی فضا کے لائے. مطلب پوری شاعری میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ محبت کا اظہار کیا ہو. جبکہ ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، پرنانیاں سارے لوگ بڑی محبت والی عورتیں تھیں، اپنے گھروں میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے. اور امیر خسرو کا شعر ہے خسروا در عشق بازی کم سے ہندو ظلم باش او برائے مردہ سوز زندہ جانے کیشرا. کہ خسرو کم سے کم ہندو والا جیسا تو بن جو مرے ہوئے کے لیے اپنی جان دیتی ہے. ستی کی رسم کی طرف اشارہ تھا ان کا. یا در محبت چون زنے ہندی کسے مردانہ نیز سوختن بر شم مردہ کار ہر پروانہ نیز. بجھی ہوئی شمع پہ کوئی پروانہ نہیں کرتا، لیکن وہ عورت گرتی تھی. اس فضا میں یہ شاعری ہو رہی تھی کہ عورت جو ہے وہ وفادار کیسے ہو سکتی ہے. ایک مشاعرے میں 1920-22 میں ایک شاعر نے واک آؤٹ کر دیا. لوگوں نے کسی نے محبوب کی ذکر کیا، وفا کو اس کا محبوب اور باوفا ہو وہ واک آؤٹ کرے گا. یہ کہتے ہیں آپ کی پوری شاعری میں 1880، 90، 100، 2010، 1910، 20 میں کوئی ایک شعر مجھے بتا دیں کیا ایسا تھا. یہ صرف نعت تھی جس نے بتایا کہ سچ بولنا ہے اور سچ سے باہر نہیں ہے. اور سچ بھی اتنے احترام کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ ایک ایک شعر کیسے خوبصورت شعر. تزین صاحب تاجی کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ خوش رہیں تجھ کو دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا. خوش رہیں تجھ کو دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا. اور وہ داغ کا شعر دیکھے حمد کا کہ مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے. مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا. اتنے زیادہ احترام کے ساتھ نعت میں، حمد میں، مناقب میں ہمارے شاعروں نے ایک فضا بنائی ہے کہ یہ جو کہ الزام تھا کہ یہ شاعری سچی نہیں ہے، انہوں نے سچی کر کے دکھایا ہے. اور تمام اس میں ہمارے حضرت ادیب رائے پوری صاحب اور بے شمار لوگ، ایک لمبی فہرست ہے وہ یاد ہے، کشفی صاحب ہے، باقی آپ سب لوگ سارے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. نعت کا تو ایسا ذکر ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بندے ختم ہو جائے پھر بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں سکتا. نعت جو ہے وہ حمد سے بھی زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ جتنی حمد ہوئی ہے وہ ایک طرح کی نعت بھی ہے. آستن تقویم جو ہے اس کے سرخیل حضور ہے، اور حضور کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. تو میں یہیں سے اپنے 2-4 نعتوں کے شعر سناتا ہوں، ورنہ یہ بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن اگر آپ کبھی سننا چاہیں تو بڑی بات ہی لمبی ہو سکتی ہے. اور شعر ہے کہ پتے ہر پردہ توصیف
یا رب تو نکلتا ہے، پسے ہر پردہ توفیق یا رب تو نکلتا ہے، نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے، پسے ہر پردہ توصیف یا رب تو نکلتا ہے، نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے، ثنائے روشنی میں دھیان روشن کر کا رہتا ہے، ثنائے روشنی میں دھیان روشن کر کا رہتا ہے، لکھوں صلی اللہ تو دل سے اللہ لکھوں، ثنائے روشنی میں دھیان روشن کر کا رہتا ہے، لکھوں صلی اللہ تو دل سے اللہ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی، شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی، اور جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھتے، جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھتے، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی، جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھتے، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی، اور حضور پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بسط ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، اور ان کی مدحت میں کٹے یہ عمر اگر اور بھی ہو، ان کی مدحت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، نہیں یہ عمر ہی گر عمر خضر اور بھی ہو، ان کی مدحت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، نہیں یہ عمر ہی گر عمر خضر اور بھی ہو، ماں برائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، وہ بشر ہی تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو، ماں برائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، وہ بشر ہی تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو، نعت کے چند شعر پہ رسول پاک کی ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں، ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں، فقیر نعت یہ دولت ازل سے رکھتے ہیں، اور بلا کے ساتھ ہی صلی اللہ کہا ہم نے، بلا کے ساتھ ہی صلی اللہ کہا ہم نے، درود خواں ہے یہ عادت ازل سے رکھتے ہیں، یہ روایت ہے، روایتیں سچی بھی نہیں ہوتی لیکن دلچسپ اچھی لگتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ حضور نے فرمایا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو پھر ہم نے حضور کو دیکھ کے درود بھی پڑھا اور وہ بھی کہہ دیا، بلا کے ساتھ ہی صلی اللہ کہا ہم نے، درود خواں ہے یہ عادت عدل سے رکھتے ہیں، اور مطاف شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، مطاف شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، ہم اس زمین سے عقیدت عدل سے رکھتے ہیں، مطاف شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، ہم اس زمین سے عقیدت عدل سے رکھتے ہیں، غلام عدل سے ہیں ہم اس نبی کے نسل بہ نسل، یہ سلسلہ یہ روایت عدل سے رکھتے ہیں، غلام عدل سے ہیں ہم اس نبی کے نسل بہ نسل، یہ سلسلہ یہ روایت عدل سے رکھتے ہیں، یہ اور بات سر حشر ہو ظہور اس کا، وہ افتخار شفاعت عدل سے رکھتے ہیں، یہ اور بات سر حشر ہو ظہور اس کا، وہ افتخار شفاعت عدل سے رکھتے ہیں، یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا ہم اپنے دل میں وہ صورت عدل سے رکھتے ہیں، یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا ہم اپنے دل میں وہ صورت عدل سے رکھتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ریاض، انہیں خبر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ریاض، وہ ہم پہ چشم عنایت عدل سے